حي على الفلاح. بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی. اور مفتی صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے. رمضان المبارک جو ہے جیسے برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں آپ کی معافی بھی ہے اور برکتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ اگر ہم سائنٹیفک ریزن بھی لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ فٹنس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس دوران جو ہے آپ کی باڈی کے جتنے آرگنس ہیں وہ اچھے سے کام کرنے لگتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کافی لمبا. لیکن ہم رمضان میں ویسے تو ہم لوگ کو کیا ہے کہ رمضان میں برکتیں ہوتی ہیں تو جو دسترخوان لگتے ہیں وہ بھی بڑے لمبے چوڑے لگ جاتے ہیں. جی تو یہ سنت طریقہ کیا ہے کہ افطار کرنے کا اور سحری کا؟ جی ایک سوال اسی سے جڑا اور اگر آپ بتا دیں گے کہ جیسے کہتے ہیں کہ سحری، کچھ لوگ عالم دین کہتے ہیں کہ سحری 5 منٹ پہلے ختم کر دینی چاہیے، کچھ عالم دین کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جب تک اذان سنیں اگر آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے تو اس کو پورا کر لیں. تو اس سے متعلق بتائیے کہ سحری کس طریقے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے کھانے کا، اور افطار کا کیا طریقہ ہے؟ کھانے میں بڑی بد احتیاطیاں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کی وجہ سے رمضان تو آیا تھا بیماریوں کو ختم کرنے، لیکن ہمارے کھانگی اور غذاؤں کے زیادہ استعمال کہیے یا بہت زیادہ اس پر فکر کی وجہ سے ہمارا پورا مزاج بگڑ جاتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، میں اس بات کو بالکل نہیں کہتا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں آپ ان کو نہ کھائیں، ان کو استعمال کریں. استعمال کرنے کا آپ ہی کا تو حق ہے، کون کھائے گا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو سیب دیے اور انار دیے اور تمام تر فروٹ دیے، اور آپ پکوڑے تمام تر چیزیں تل رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کھائے گا کون؟ آپ ہی کو کھانا ہے. نعمتوں سے کے کھانے سے انکار نہیں ہے، لیکن جو ہماری بد احتیاطی ہے کہ رب نے کہیں پر یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں یہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے پینے کی کوئی منادی نہیں، کھاؤ پیو، لیکن آپ اسراف کی طرف، زیادتی کی طرف نہ جاؤ. ہم تیار کریں کھانے کو اور افطاری کو تیار کریں. سب سے اول ہمارا پہلو ہو کہ اس میں ہم کسی کو شامل کریں. ہمارا ایک روم ایسا ہو جس میں 1-2 مہمان ضرور بھی ضرور ہمارے دسترخوان پر، یہ اولی طریقہ. اور دوسرے نمبر پر کہ ہم کھا رہے ہوں لیکن مقدار تھوڑی کم ہو. ہوتا ایسا ہے کہ ہم یوں سوچ رہے ہوتے ہوں کہ پورے دن بھوکا رہنے سے ہم بالکل کمزور ہو گئے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں، کیا چبا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، سب کھائے ہی جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھائیے، سب کچھ کھائیے، لیکن اس کی مقدار کا موازنہ رکھیے. جیسے پانی ہے، اب بعض لوگ پانی کو لیے باٹل بیٹھے ہوئے، شربت کو لیے بیٹھے ہوئے، اور ان کو کھجور پہلے نہیں کھانی بلکہ 4-5 گلاس پہلے ہی پی جانا ہے. تو آپ سائنس کو دیکھیں گے، میڈیکل کو دیکھیں گے، تو اس کو آپ جب دیکھیں گے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک دم سے اگر آپ اولی مرحلے پر پانی پی لیتے ہیں تو یہ جسمانی لحاظ سے آپ کو بہت کمزور کر دیتا ہے. جیسے کولڈ ڈرنک ہی ہے، تو اگر یہ لے لیتے ہیں تو پھیپھڑے بالکل ختم ہونے کے کگار پہ آ جاتے ہیں. تو ہم کچھ ایسی اشیاء نہ استعمال کریں کہ جو ہمارے علاج کے لیے رمضان دیا گیا، تقوی کے لیے دیا گیا، یہ کسی اور چیز میں بدل جائے. کھائیے لیکن اس میں احتیاط کے ساتھ نعمتوں کو کھائیے. جو بھی سنت طریقہ کیا؟ سنت طریقہ اول یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کھجور سے روزہ کھولیں، چند چیزیں پہلے کھا لیں، ہمارا مزاج معدہ کچھ بن جائے. جیسے بیان کیا گیا کہ سو کر اٹھیے تو ایک دم سے نہ کھڑے ہو جائیے، بلکہ اٹھیے، تھوڑی دیر لیٹے رہیے، بدن کا توازن تھوڑا صحیح ہو، پھر آپ چلنے کی کوشش کریں. اور آپ ایک دم سے چلنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیسا بھی اٹیک پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ جب کھائیں تو اس کی ایک ترتیب وار کھائیں، اطمینان رکھیں. الحمدللہ مساجد میں اللہ کا شکر 10-5 منٹ 15 منٹ تک نماز بھی آپ کے لیے لیٹ کی جا رہی ہے، پھر آپ کیوں بھاگا دوڑی میں؟ بہت اطمینان سے کھائیے. سب سے اول سنت طریقے پر پانی سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں، کھجور سے بھی کھول سکتے ہیں، جو بھی چیزیں اپلبدھ ہیں. آپ پانی ہو تو سادہ پانی ہو اولی حصے پر، یا پھر کھجور ہے تو اول کھجور کھا لی جائے اور پھر اس سے تھوڑا سا کھایا جائے. پھر کیونکہ تھوڑا کھانے کی بات اس لیے ہے کہ ابھی آپ کو تراویح میں کھڑے ہونا ہے. اگر آپ نے ابھی سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بد احتیاطی سے بھر لیا تو پھر آپ تراویح کے قابل نہیں رہیں گے. ہوتا ہی ہے کہ تراویح میں بیٹھے ہیں پیچھے اپنا موبائل چلا رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑی غذا لیں اور پھر تراویح کے بعد آپ تھوڑا سا اگر ہے
نظام ہاضمہ صحیح ہے تو اس کے بعد کھا لیں، لیکن جو بھی کھائیں بحت الامکان آپ تھوڑی کھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز طے کی ہے تو آپ کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو قوت ملنی ہے۔ سحری کا کیا ہے؟ اب جیسے سحری ہے تو سحری میں بعض لوگوں کو کیونکہ سو کر اٹھنے کا ایک عجیب سا ماحول ہے، اور بعض لوگوں نے تو مواظبت یوں کر لی کہ وہ سوتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سونا جو ہے وہ تو ہے، سونا چاہیے، سو کر اٹھیے، جب سحری کھائیے۔ سحری کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے اور یہود و نصارہ میں یہی فرق بیان کیا گیا ہے، وہ سحری کو نہیں فالو کرتے تھے اور ہم سحری پر مواظبت کرتے ہیں، تو کچھ آرام کر لی جائے رات میں اور اس کے بعد سحری کھائی جائے۔ اور سحری میں بھی ہم کوشش کریں کہ چند چیزیں کھائیں، چند چیزیں، جیسے دودھ ہے، ہم تو چائے کے عادی ہیں، لیکن جیسے دودھ ہے، کھجور ہے، تو چند چیزیں چھوٹی چھوٹی اور چھوٹے حصوں میں لے لیں، یہ نہ ہو کہ ہم نے کھا لیا اور اس کے بعد پھر دن بھر اس کی ڈکاریں اور تمام تر بدہضمیاں یہ سب بنتی رہیں۔ تو اس لیے دونوں طرف، چاہے وہ افطار ہو چاہے وہ سحر ہو، ان دونوں جگہوں پر ہمیں احتیاط سے ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ نعمتوں کے کھانے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نعمتیں کھائیے لیکن احتیاط کے ساتھ، کہ اللہ نے ہمیں تقوی کے لیے اور عبادت کو زیادہ کرنے کے لیے رمضان دیا ہے کہ ہم خوب عبادت کر سکیں۔ وہ سحری کا وقت والی بات، اب جیسے سحری کے وقت کی بات ہے تو سحری کے وقت کی بات، اللہ کا رب العزت کا شکر ہے کہ اب ٹائم ٹیبل کا معاملہ بالکل اوکے ہے کہ ٹائم کہاں سے کہاں تک چل رہا ہے اور کہاں سے کہاں تک جاری ہے۔ جیسے مساجد کے مؤذن صاحب ہیں، وہ ہمیشہ 2-3 منٹ ہو جانے کے بعد ہی اذان کہیں گے، جب وقت پورا ہو جائے گا 3 منٹ گزر جائیں گے جب وہ اذان دیں گے، اور اگر وہ اذان اس وقت میں دیں کہ ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا تو اذان ہی نہیں ہوگی۔ تو جب وہ 3 منٹ کے بعد اذان دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ 2-3 منٹ پہلے ہی ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ الحمدللہ دائمی جنتریاں موجود ہیں، ہم ٹائم کی پوری پابندی رکھیں اور پہلے ہی سے احتیاطاً آخر وقت تک، کھانا آخری وقت میں ہے لیکن اتنا آخر میں چلے جائیں کہ مؤذن 3 منٹ ختم ہونے کے بعد اذان دے رہا ہے تو ہم گلاس پی رہے ہوں، نہیں، بات جب کہ اگر کوئی احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں اذان ہو رہی تھی اور پیارے آقا نے نوش فرمایا، تو اس میں یوں تھا کہ اس وقت کی ٹائمنگ کی اور گھڑی کا اتنا زیادہ کوئی اتنا نظام نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ ہر چیز مکمل طور پر آپ کے سامنے موجود ہے کہ سحری کا وقت اتنے بجے آپ کا پورا ہو رہا ہے، 4:46 پہ آپ کا وقت پورا ہو گیا، بس اب پورا ہو گیا تو اس سے پہلے 2 منٹ آپ مکمل طور پر فارغ ہو جائیں، ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، آپ اس سے مکمل طور پر آپ فارغ ہو چکے ہو۔ اذان جب ہو تو آپ مکمل طور پر اب اذان کا جواب دینے کے لیے اور سنت پڑھنے کے لیے تیار ہو، یہ طرز عمل ہے۔